بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جنت الفردوس کے بارے میں۔ وہ جنت جو تمام جنتوں میں سب سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جنت الفردوس ان کے لیے مہمان خانہ ہوگی۔ سورہ کہف آیت نمبر 107۔ جنت الفردوس کی شان کیا ہوگی؟ جنت الفردوس تمام جنتوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس کے اوپر عرش رحمان ہے اور جنت کی تمام نہریں، چشمے اور بہنے والا پانی اسی سے نکلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں کا سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے اوپر عرش رحمان ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ جنت کے محل اور رہائش۔ پیارے دوستو، سوچئے وہاں کے محلات کیسے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جسے وہ ان کے لیے پہلے سے پہچان دار بنا دے گا۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 6۔ یعنی اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جسے وہ ان کے لیے پہلے سے پہچان دار بنا دے گا۔ سورہ محمد آیت نمبر 6۔ یعنی جب مومن جنت میں داخل ہوگا تو اس کا محل، باغ اور جگہ پہلے سے اس کے دل میں پہچانی ہوئی ہوگی۔ ہر محل موتی، سونا اور چاندی اور خوشبودار مٹی سے بنا ہوگا۔ اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ ہر دروازے پر فرشتے سلامتی کے کلمات کہیں گے۔ جنت کی نہریں۔ جنت الفردوس میں 4 خاص نہریں ہیں۔ نمبر 1، پانی کی نہر جو نہ کبھی خراب ہوتی ہے نہ اس میں کوئی بو آتی ہے۔ نمبر 2، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ نمبر 3، شہد کی نہر جو خالص اور پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، شراب ظہور کی نہر جو پینے والے کے دل کو خوش کر دیتی ہے مگر نشہ نہیں دیتی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ ان نہروں کے کنارے پر موتی، زمرود، عنبر، مشک اور یاقوت ہوں گے۔ ہلکی ہوا چلتی ہے اور درختوں سے ایسی آواز آتی ہے جیسے خوبصورت ساز بج رہا ہو۔ جنت کا کھانا اور نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہیں جنہیں وہ چاہیں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 57۔ ایک نوالا کھاتے ہی دوسرا نوالا پہلے سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ پھل خود جھک کر ہاتھ میں آ جائیں گے اور وہاں کوئی بھوک، پیاس یا تھکن نہیں ہوگی۔ عزت اور احترام کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو عزت اور کرامت میں نوازے گا۔ فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، تم پر سلام ہو تمہارے صبر کے بدلے۔ وہ لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت، نہ جدائی۔ سب سے بڑا انعام دیدار الہی ہے، اور پھر جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے عظیم نعمت یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ سوچئے وہ لمحہ کیسا ہوگا جب مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ ساری خوشیاں، ساری لذتیں سب کے سامنے مان پڑ جائیں گی۔ نہریں، محلات، املاک، حوران، سب کچھ اس لمحے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی سب سے بڑا انعام ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ جنت ہے جہاں اللہ کے خاص بندے داخل کیے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں ایمان، صبر، نیکی اور عاجزی، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری ہے۔ جنت کے محل اور رہائش۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جسے وہ پہلے ہی پہچانتے ہوں گے۔ یہ مطلب ہے کہ جب مومن جنت میں جائے گا تو اس کا دل فوراً پہچان لے گا، یہی وہ جگہ ہے جس کا خواب وہ دنیا میں دیکھتا تھا۔ ہر مومن کا گھر الگ شان رکھے گا، کسی کا محل یاقوت کا، کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی اور کسی کا موتی سے بنا ہوا ہوگا۔ ان محلوں کی دیواریں خوشبودار ہوں گی، ہوا میں مشک، عنبر اور کستوری کی خوشبو ہوگی۔ فرشتے دروازے پر سلامتی کے پیغام لیے کھڑے ہوں گے۔ جنت کی نہریں اور باغات۔ جنت الفردوس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، سفید پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں پانی، دودھ، شراب اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی۔ ان نہروں کے کنارے پر نرم ریشم جیسے قالین، پھولوں سے بھری وادیاں، درختوں سے لٹکتے ہوئے پھل،
जो सिर्फ सोचने से हाथ में आ जाएंगे। हर दरख्त का साया मीलों मील लंबा होगा और उसकी शाखों से ऐसी नरमी की हवा चलेगी जो रूह को ठंडक कर देगी। जन्नत के खाने और मशरूबात कैसे होंगे? अहले जन्नत के लिए हर तरह का खाना और फल तैयार होगा। फल झुककर खुद मोमिन के हाथ में आ जाएंगे और एक फल खाने के बाद दूसरा उससे ज्यादा जायकेदार होगा। उसके बर्तन सोने और चांदी के होंगे और जाम खालिस मुश्क और अंबर से महक रहे होंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, उनके गिर्द सोने के प्याले और जाम घुमाए जाएंगे और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने हमसे गम को दूर कर दिया है। जन्नत की सोहबत और अहले ईमान की मुलाकात। अहले जन्नत अपने अजीजों, नबियों, शहीदों और सालिहीन से के साथ बैठेंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करेगा वो उनके साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। अंबिया, सादिकीन, शोहदा, सालिहीन के साथ। अहले जन्नत के चेहरों पर नूर होगा, दिलों में मोहब्बत और जबानों पर सिर्फ एक कलमा होगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत की इज्जत कैसी होगी? हर जन्नती के सर पर इज्जत का ताज रखा जाएगा। उसका सबसे छोटा जन्नती दुनिया के बादशाहों से ज्यादा इज्जत वाला होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नती का सबसे छोटा दर्जा ये होगा कि उसके लिए 1000 खादिम होंगे और हर खादिम के हाथ में सोने का प्याला होगा। फरिश्ते आकर सलाम करेंगे, सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र के बदले। अहले जन्नत के लिबास और ज़ेब और जीनत कैसी होगी? उनके लिबास रेशम के होंगे, सब सफेद और सोने की कढ़ाई से मुरीन। उनके सरों पर सोने के ताज होंगे और हाथों में याकूत और जमरूद के कंगन होंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, प्यारे दोस्तों, अहले जन्नत की बीवियां और सकूने कल्ब। अहले जन्नत के लिए पाक बीवियां होंगी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होंगी। सूरह बकरा आयत नंबर 25। वो एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे, चेहरे हंसते और दिल मुतमईन होंगे। सबसे बड़ा इनाम दीदारे इलाही होगा और फिर सब नेमतों से बढ़कर एक नेमत आएगी, यानी अल्लाह ताला का दीदार। ये वो लम्हा होगा जब तमाम जन्नत खामोश हो जाएगी, हर आंख अश्क उठेगी और अल्लाह ताला के नूर को देखेगी। फरिश्ते निदा देंगे, ए अहले जन्नत, तुम पर रब राजी हो गया है और आज तुम पर कभी नाराज ना होगा। सही बुखारी में है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, यानी उस दिन कुछ चेहरे चमक रहे होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, यानी जन्नतुल फिरदौस का सबसे बड़ा इनाम दीदारे इलाही होगा। ए अल्लाह, हमें दुनिया में ईमान पर कायम रख और क़यामत के दिन हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू जन्नत में जन्नतुल फिरदौस अता करेगा और अपने दीदार से सरफराज फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।